اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ آپ تمام صحافی حضرات اور رپورٹرز کو اس پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اسے کما حقہ کوریج دیں گے اور اسے نشر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں چند اہم نکات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 21 ماہ مبارک رمضان کو یوم شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہر سال منایا جاتا ہے اور یہ ایک نہایت ہی اہم موقع ہے کہ جس پر عالم اسلام جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت اور ان کی شہادت کے بارے میں آشنا ہوتا ہے اور گفتگو ہوتی ہے۔ کراچی میں اور پورے پاکستان میں آپ کی شہادت پر مختلف علاقوں میں جلوس نکالے جاتے ہیں اور یہ دن جو ہے وہ نہایت ہی احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ یہ عمل انجام دیا جائے گا، لیکن اس سال جو صورتحال ہے پورے علاقے کی، افغانستان کی، پاکستان میں مسلسل بعض علاقوں میں کارروائیاں جو ہیں دہشت گردانہ ہو چکی ہیں۔ کوئٹہ میں، پشاور میں، کراچی میں بھی ایک مومن کو شہید کیا گیا، تو یہ خاص حالات ہیں۔ ان حالات میں ہمارا مطالبہ ہے کہ سیکیورٹی کے فل پروف جو ہے وہ انتظامات ہونے چاہیے اور کسی بھی قسم کی کوتاہی کوئی بہت بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے اور یہ سیکیورٹی کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انجام دیں اور قبل از وقت اس کو انجام دیا جائے تاکہ جو ہے وہ کوئی مشکل پیش نہ آئے، بعد میں کوئی جواز نہ رہے کسی کے لیے کہ جناب ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا۔ لہذا ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کما حقہ سیکورٹی فراہم کی جائے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ انشاءاللہ پیش نہ آئے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل بھی افغانستان میں حادثہ پیش آیا ہے اور جو بعض قوتیں ہیں دہشت گرد، انہوں نے پاکستان میں کارروائی کا بھی اعلان کیا ہے، تو یہ خاص حالات ہیں، اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 27 رمضان المبارک یوم جمعہ ہر سال یوم قدس منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر یہ عمل 1980 سے شروع کیا گیا، ابھی 40 سال ہو گئے۔ دنیا کے کونے کونے میں فلسطین کی آزادی کے لیے یوم قدس منایا جاتا ہے اور اس سال بھی کما حقہ منایا جائے گا، لیکن اس سال آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی خاص حالات ہیں، خصوصاً امریکہ کی مداخلت اور اسرائیل کی پشت پناہی اور بعض مسلمان نما ممالک کی ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات برقرار کرنا، یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے اس قدس کی آزادی کے پروگرام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ اور آج اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات مسلمان ممالک سے بن جائیں تو وہ سروائیو کر جائے، کسی طرح سے بچ جائے، لیکن امید نہیں ہے۔ اب جو حالات ہیں اس کے چاروں طرف اس نے اپنے چاروں طرف ایک دیوار قبر کی مانند خود ہی بنا لی ہے اور وہ انشاءاللہ اس میں دفن ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم یوم قدس جو ہے وہ شایان شان طریقے سے منائیں گے، امریکہ اور اسرائیل کی جو سازشیں ہیں اسے برملا کریں گے۔ ہماری مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے پورے سندھ میں یہ ریلیاں اور جلوس اور مظاہرے کیے جائیں گے یوم قدس کے لیے۔ کراچی میں جو ہمارا مین مظاہرہ ہے وہ مسجد نور الایمان کے
سامنے انجام پائے گا. آپ تمام حضرات سے اسے بھی انشاءاللہ کوریج دینے کی درخواست کرتے ہیں. اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کافی افراد مسنگ ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا ہر دفعہ ہر پریس کانفرنس میں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. پاکستان میں عمومی طور پر جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں اور خصوصی طور پر مکتب تشیع کے افراد جو لاپتہ کیے گئے ہیں، ہم ان کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. آواز اٹھاتے رہیں گے. آج بھی ہم آپ کے توسط سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ انہیں فی الفور اگر یہ ان کے اوپر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ عدالت جو ہے ان تک عدل و انصاف سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی بحران ہے اور اس بحران کا حل یہ ہے کہ جو بھی حالات پیش آئے ہیں امریکہ کی مداخلت کے نتیجے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنے جو عدالت کے ساتھ غیر جانبداری کے ساتھ اس کی تحقیق کرے اور عوام میں جو اضطراب پایا جاتا ہے اس کو کسی طریقے سے اس اضطراب کو ختم کیا جائے اور پاکستان کو استحکام دیا جائے. یہ تمام چیزیں اصل میں پاکستان کے استحکام کے خلاف ہیں اور ان حالات میں ہم اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان حالات کو ایک اچھا الیکشن، شفاف الیکشن ہی جو ہے اس کا جواب ہے اور اس کو حل کر سکتا ہے ان مشکلات کو. تو پاکستان کو ان حالات سے نکالنے کے لیے ارباب اختیار پر لازم ہے کہ وہ پاکستان کے استحکام کے لیے فوری اور شفاف الیکشن کا اعلان کرے تاکہ یہ جو اضطراب کی کیفیت ہے پاکستان میں وہ اختتام پذیر ہو. اور دشمن کی جتنی بھی سازشیں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان پہ بہت پریشر رہا ہے گزشتہ 2-3 سال میں اور حتیٰ اندر ہی اندر کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے پہلے بھی کہ اسرائیل کو کسی طرح سے ان کے ساتھ تعلقات قائم ہوں. اور آپ نے دیکھا پاکستان میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کتنے جذبات پائے جاتے ہیں آج کل اور ہر آدمی جو ہے ہر ٹرینڈ جو چل رہا ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے. تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں اسرائیل کو قبول کرنا یا اس سے تعلقات کی کوشش کرنا، جو بھی یہ کام کرے گا وہ نہ فقط قوم کا مجرم ہے بلکہ اس کے ساتھ قوم حساب بھی لینے والی ہے اور حساب لے کے رہے گی. لہذا ہم متنبہ بھی کرتے ہیں ان قوتوں کو کہ انہوں نے اگر ایسا کوئی کام کیا جیسے کہ بعض اسلام نما عرب ممالک نے کیا ہے تو وہاں کے لوگوں میں اور پاکستان کے لوگوں میں بہت فرق ہے، قوم میں بہت فرق ہے. یہ ایک باغیرت قوم ہے، ان میں حمیت پائی جاتی ہے، اس میں دین پایا جاتا ہے. لہذا یہاں پر یہ عمل انجام دینا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں. اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے یہ کام کر لیا ہے تو انہوں نے کون سا اسرائیل کو بچا لیا ہے اور اسرائیل اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. یہ ہماری چند معروضات ہیں. انشاءاللہ آپ اسے کما خوب کوریج دیں گے. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ایک دفعہ پھر آپ سب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ کوریج کے لیے تشریف لے کر آئیں. 21 رمضان کی یوم شہادت علی علیہ السلام کے عنوان سے جو جلوس اعزا اور مجالس اعزا منعقد ہو رہی ہیں اس سلسلے میں یہاں سے ہم سندھ انتظامیہ کو یہ بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اپنے انتظامی امور کو صحیح کیجیے. ملت کی جو لیڈنگ پوزیشن کی جماعتیں ہیں انہیں آن بورڈ لیجیے. بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت تک تاحال آج تک سندھ حکومت یا سندھ کی جو انتظامیہ ہے وہ جو بھی انتظامات کر رہی ہے اس میں ملت جعفریہ کی فرسٹ لیئر لیڈرشپ کو کہیں پر بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. ان بحرانی حالات میں جب ملک ایک سیاسی بحران سے دوچار ہے، آپ کے خطے میں آپ کے ارد گرد جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن
کہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری پھر سندھ انتظامیہ پر عائد ہوگی، پھر ملت جعفریہ کی لیڈرشپ سے کسی قسم کی تعاون کا وہ امید نہ رکھیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یوم القدس۔ یوم القدس مظلوم فلسطینیوں کی حمایت ہماری غیرت ایمانی کا متقاضی ہے۔ ان مظلوموں کے لیے کھڑا ہونا، ان کے لیے آواز بلند کرنا، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ ہر اس شخصیت پر، ہر اس مسلمان کلمہ گو پر یہ فرض عائد ہوتا ہے جو کہ اپنے دل میں محبت محمد اور آل محمد رکھتا ہے۔ ان مظلوموں کی آواز بلند کرنا اور ظالم اسرائیل کی مکرو چہرے کو بے نقاب کرنا، یہ نہ صرف ہمارا فرض ہے بلکہ آپ تمام صحافی جن کے ہاتھ میں قلم ہے، کیمرہ ہے اور جو میڈیا پر بیٹھے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ یوم القدس کا پروگرام مجلس وحدت مسلمین سندھ بھر میں بہت شان و شوکت کے ساتھ اور بھرپور انداز میں اس کا انعقاد کرے گی۔ تیسری چیز، ایک نیریٹو جو ملک بھر میں، اس ملک کی سرزمین کے طول و عرض میں امریکہ عالمی استعمار مرد آباد کا نیریٹو تھا، آج اس وقت اس موجودہ حالات میں ایک عوامی نیریٹو بن چکا ہے، اور شکر خدا کا کہ پاکستان کی عوام کو اس کا ادراک ہو چکا کہ امریکہ ہمارے داخلی معاملات میں ہمیشہ سے مداخلت کرتا رہا ہے۔ اب یہ عوام پاکستان کے سامنے کھل کر آ گیا ہے کہ امریکی مداخلت سے یہاں پالیسیاں بنتی رہیں اور یہاں پر ان کی پالیسیوں کے وہ ثمرات تھے جس کی وجہ سے آج ہم اس زبوحالی اور بدحالی کا شکار ہیں۔ ہم اس نیریٹو کے، امریکی استعمار کے مرد آباد کے نیریٹو کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جو حال ہی میں ایک تبدیلی ہوئی ہے حکومت کی، یہ ایک سیاسی پروسیس ہے جس میں ایک حکومت گئی اور دوسری حکومت آ گئی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے فوراً بعد پاکستان میں آزاد، شفاف اور پرامن انتخابات کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو صورتحال اس شہر میں گزشتہ دنوں ہوئی ہے، ایک بہت ہی متحرک اور فعال شخصیت سید سلمان حیدر کی شہادت ہوئی ہے۔ 40 روز گزر گئے ہیں، تاحال اس کے قاتل بے نقاب نہیں ہوئے۔ ہم سندھ کی انتظامیہ سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس پر پیش رفت کریں اور ان کے قاتلوں کو جلد از جلد بے نقاب کریں۔ مرزا یوسف صاحب بزرگ شخصیت موجود ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ان سے وہ اپنے خیالات کہہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے ہے اور یوم قدس کے حوالے سے ہمارے محترم علی حسین صاحب نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ملک میں جو تبدیلی آ رہی ہے یا دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، اس حوالے سے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ حضرت امام خمینی جو بانی انقلاب اسلامی ہے، انہوں نے آج سے 40 سال پہلے کہا تھا کہ تمہیں دنیا میں جہاں کہیں شر اور فساد نظر آئے تو سمجھ لینا وہاں پر امریکہ کی مداخلت ہے۔ تو اس وقت سے آج تک ہم 40 سال سے تقریباً یہ نعرہ لگاتے آئے، امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے آئے، مگر ہم ہی لگاتے تھے۔ مگر آج الحمدللہ پاکستان میں اتنی بیداری آ چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی امریکہ مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور پاکستان کے لوگوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ جناب امریکہ شرپسند ہے اور امریکہ ہر جگہ مداخلت کرتا ہے۔ وہ فقط مسلم ممالک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ہے بلکہ ہر دنیا کے
معاملات میں یہ مداخلت کرتا ہے، اور جو کمزور ہیں ان کے اوپر تو کرتا ہی کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا شام میں انہوں نے کیا کیا، عراق میں کیا کیا، انہوں نے لیبیا میں کیا کیا، یمن میں ابھی کیا کر رہا ہے. مگر الحمدللہ مسلمانوں میں بیداری آئی ہے، اور اب وہی بات جو امام خمینی کہا کرتے تھے جناب، سپر پاور فقط خدا کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہے. تو آج اب ہمارے حکمراں اور سیاستدان بھی کہنے لگے ہیں جناب کہ امریکہ یا روس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر کوئی سپر پاور ہے تو اللہ کی ذات ہے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم تمام سپر پاوروں کی نفی کر کے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے مدد مانگ رہا ہے تو یقیناً اللہ مدد کرنے والا ہے. تو آج فلسطین کا مسئلہ بھی آپ دیکھیں، کہ کشمیر کا مسئلہ دیکھیں، جہاں دنیا کے مظلومین ہیں ان کے مسائل کو اگر آپ دیکھیں تو ان تمام کے مسائل کو پس پش ڈالا گیا ہے. ان مسائل کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہر شخص اپنی سیاست، اپنا اقتدار اور اپنی کرسی کے لیے کوشش کر رہا ہے. لہذا اس سال جو یوم قدس کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ آپ حضرات دیکھیں گے، وہ اب تک ہونے والے تمام ریلیوں اور اجتماعات اور جلوس جلسوں سے مختلف ہوگا، کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر بیداری ہے امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف اور القدس کی حمایت میں، کشمیریوں کی حمایت میں. لہذا انشاءاللہ بھرپور جلسہ ہوگا، بھرپور جلوس ہوگا. اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل ہوں گے، تمام مسالک کے لوگ شامل ہوں گے، کیونکہ اتنی بیداری آئی ہوئی ہے امریکہ کے خلاف. اور جمعے کو انشاءاللہ جامع مسجد نور ایمان میں بھی اس کا بہت بڑا احتجاج ہونا ہے. اس کے اندر بھی میں میڈیا سے درخواست کروں گا اس کو بھی کوریج کریں، کیونکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. جیسے ابھی علی حسین صاحب کہہ رہے تھے جناب کہ جو لکھنے والے ہیں، جن کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، سب کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہر شخص کی ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوموں کی حمایت کریں، ظالموں سے نفرت کریں. اور یہی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم سے نفرت کرو اور مظلوم کی حمایت کرو. تو انشاءاللہ امید یہی کرتے ہیں کہ جناب جو بیداری آئی ہے اس حوالے سے آپ حضرات بھی اپنا اپنا کردار انشاءاللہ پیش کریں گے. خداوند عالم مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائیں اور اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں کو ناکام فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر میں ہم آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور فلسطینی بھائیوں جو ہمارے وہاں شہید ہوئے ہیں، کشمیر میں، پاکستان میں، جہاں جہاں مسلمان شہید ہوئے ہیں، ان تمام کے لیے ہم دعا گوئے ہیں اور التماس کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے. بسم اللہ.